السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کا یہ عمل اس کے بدن پر موجود میل کچیل کو چھوڑے گا؟ لوگوں نے جواب میں کہا، کچھ بھی میل کچیل نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا، یہی مثال 5 وقتہ نماز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ معزز ناظرین، اسلام کی مقرر کردہ عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ بھی بہت اور اس کے فضائل بھی لامتناہی ہیں، اور یہ بات بھی یقیناً کہنا چاہیے کہ اس قدر تذکرے اور فضائل کے باوجود تسہل اور سستی بھی اس کی ادائیگی میں پائی جاتی ہے، جبکہ اس تسہل اور سستی کو منافقین کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، یعنی منافقین اگر نماز کے لیے کبھی آتے بھی ہیں تو سستی سے آتے ہیں، محبت، ذوق و شوق اور رغبت سے نہیں آتے۔ سورہ الماعون میں ہے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غفلت اور سستی کا شکار رہتے ہیں۔ قیامت کے بعد جہنم میں بھیجے جانے والے مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کن بدعملیوں نے بھیجا، تو وہ پہلی وجہ یہ بتائیں گے کہ یعنی ہم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو نماز ادا کرتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اللہ رب العزت کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے، اسی لیے اس کی ادائیگی کی بہت تاکید ہے اور چھوڑ دینے پر بڑی وعید ہے۔ بعض نام نہاد روشن خیال یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ جی حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یہ ادا ہو جائیں تو حقوق اللہ کی خیر ہے۔ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ یقیناً حقوق العباد بہت ہی اہم ہیں، مگر یہ بھی تو بتائیے کہ حقوق العباد کا تعین کس نے کیا اور کس نے بتایا کہ جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں کرے گا؟ اس سوال کا جواب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے خالق و مالک اور رازق اللہ نے یہ درجہ بندی کی اور بندوں کے حقوق کو فوقیت بخشی۔ قرآن و حدیث میں کہیں ایسا مذکور نہیں کہ پورا اسلام صرف حقوق العباد میں ہے، گو کہ ان کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور یہ بھی کہ جب تک کوئی شخص اپنا حق معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ضابطہ اور قانون بھی تو اللہ پاک ہی نے واضح فرمایا، میرے اور آپ کے کہنے سے تھوڑی ہوا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے حقوق تلف ہوں تو یہ بھی اسی نے فرمایا ہے کہ جس کو چاہوں گا جتنا چاہوں گا معاف فرما دوں گا۔ تو بھری کائنات میں کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس سے سب کچھ معاف کر دیا جائے گا؟ لہٰذا اس مسئلے کو اتنا لائٹ لینا بڑا ہی خطرناک رجحان ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ضرور رکھنی چاہیے، مگر تعالیٰ اور تکبر مت اپنائیے۔ قرآن حکیم کا عمومی انداز یہ ہے کہ جہاں بھی اس نے حقوق کا تذکرہ فرمایا وہاں پہلے نمبر پر حقوق اللہ اور دوسرے نمبر پر حقوق العباد ہے۔ یہ گفتگو ہم نے آپ کے سامنے صرف اسی لیے رکھی کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ نماز کی ادائیگی ایک مسلمان کے ذمہ سب سے بڑا اور پہلا حق ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون ریزی کا سوال ہوگا۔ معزز ناظرین، آج کی زیر بحث حدیث مبارکہ میں نماز پنجگانہ کی ترغیب کا پہلو بھی ہے اور فضیلت کا بھی۔ محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھی اور عام فہم مثال سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ حدیث پاک کا اصل موضوع یہ بات ہے کہ نماز کو ہمارے گناہوں کو دھونے اور مٹانے میں بڑی تاثیر حاصل ہے، جس طرح پانی کو بدن کی میل کچیل چھڑانے میں۔ دوسری بات کو تو انسان اچھی طرح سمجھتا ہے، بچے، بوڑھے اور مرد عورت سبھی یقین رکھتے ہیں کہ بدن یا کپڑے میلے ہو جائیں تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی سے میل کچیل صاف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اسے ایک سوال کی صورت میں رکھا
اور فرمایا بتلاؤ کہ کسی کے دروازے کے پاس ہی ایک نہر ہو اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو تو کیا بدن پر میل کچیل بچ سکتا ہے؟ صحابہ اکرام نے جب جواب میں یہ عرض کیا کہ نہیں بچ سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً یہ فرمایا یہی صورتحال 5 وقتہ نماز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی سے اہل ایمان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی یہ محض بدن کی ایکسرسائز نہیں ہے بلکہ روحانی اور باطنی پاکیزگی کا مؤثر ترین عمل ہے جو روح کو بلیدگی اور باطن کو تطہیری عمل سے گزارتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے اور اسے یہ توفیق بھی میسر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی سچی توبہ کر لیتا ہے۔ پھر یہ نماز اس کی عادت نہیں بلکہ عبادت بن جاتی ہے۔ محترم سامعین، یہاں یہ بات بھی از روئے قرآن و حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کا صرف یہی ایک پہلو نہیں کہ اس کی ادائیگی پر اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عظیم بشارت ہے، بلکہ ایک دوسرا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب اور نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اسی بات کو یوں بھی واضح کیا جاتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر ایک گناہ معاف، ایک نیکی کا اضافہ اور ایک درجے کی بلندی عطا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک اور لطیف اشارہ بھی موجود ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نہر کے بارے میں جس میں وہ غسل کرتا اور نہاتا ہے فرمایا کہ وہ اس کے دروازے کے پاس موجود ہے۔ مطلب یہ کہ وہ خوش قسمت مسلمان جن کے گھر کے پاس محلے یا شہر کی مسجد موجود ہے وہ 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ مسجد سے بلند ہوتی اذان کو سنتا ہے تو لازم بنتا ہے کہ قطعاً سستی سے کام نہ لے اور قلب روح کی طہارت کے لیے فوراً تیاری پکڑے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب اپنے عملی اقدام سے دے۔ جب وہ یہ کام کرے گا تو اللہ پاک کی بے پایان رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے گی اور یوں انشاءاللہ اس کی گناہوں کی معافی کا سامان ہو جائے گا۔ آخر میں ہماری گزارش اور استدعا ہے ان مسلمانوں سے جنہیں فرامین قرآن اور ارشادات نبوی پر مکمل یقین ہے کہ وہ تہیہ کرے اور عہد کرے کہ وہ نماز کی ادائیگی میں سستی اور غفلت سے کام نہیں لیں گے، 5 وقتہ دریائے رحمت میں غوطہ زن ہوں گے اور گناہوں سے پاک ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ قرب الہی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے تا حد امکان کوئی دقیقہ فرگزشت نہ کریں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔